کی حکومت پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ عاصم باجوہ صاحب کی خبر کو سینسر کیوں کر رہی ہے اور کابینہ میں کیوں بات نہیں ہوئی؟ کیا ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ سی پیک کے سربراہ پہ پوری دنیا میں اتنے سنگین اقدامات لگے ہیں اور آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ نے خود بھی کابینہ میں اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک ہمارا ایک بڑا اہم ترین پروجیکٹ ہے. یہ پاکستان کے عوام کا پروجیکٹ ہے. اس کا کسی بھی حکومت سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. یہ کسی ایک حکومت نے نہیں بنایا. یہ کسی وقت کے لیے یہ ملکوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ چائنا اور پاکستان میں ہیں. اس پروجیکٹ کو بدقسمتی سے پی ایم ایل این نے اپنا ایک ذاتی پروجیکٹ بنا دیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. وہ ہمارے دوست چائنا وہ کسی پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے. وہ اس ملک کے حکومت کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس ملک کے عوام کے ساتھ کام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ جہاں تک کہ خبریں سینسر کرنے کی بات ہے عاصم باجوہ صاحب کی، میں تو کل جو تھوڑی دیر جو میں نے ٹی وی میں دیکھا تو میں تو ہر 2 منٹ بعد خبریں آ رہی تھیں، اسی بارے میں آ رہی تھیں. اور جہاں تک ان کے اس کا ایشو کا تعلق ہے اس میں میں نے آپ کو کل یہاں پہ مجھ سے سوال بھی ہوا تھا، وہ میں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ بالکل. اور رات کو میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ وہ 1-2 روز میں آ کے اپنی پوزیشن کو واضح کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حق ہر ایک کو ملنا چاہیے، ہر ایک کو ملنا چاہیے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیں، آپ کوئی بھی خبریں، اس وقت تو کوئی مطلب ہے کہ میڈیا آزاد ہے. اب کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس میں کہ میں کہوں کہ روکی. ہاں، اگر جب تک کہ کسی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر کل اس پہ ہم خود نادم ہو اس خبر کو چلانے میں یا اس خبر کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہوئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت تو بڑا جلدی گزرتا ہے. 1-2 روز کی بات ہے. وہ آئیں گے، وہ اپنے آپ کو اپنی کلیریفیکیشن دیں گے اور جو بھی وہ ہوگی اس کے مطابق ہی ان کا فیوچر ہوگا. تو اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ اگر انہوں نے اپنے جب کہا ہے کہ وہ آئیں گے، میری ان سے بات ہوئی تھی کہ وہ آئیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے. بیکاز دیکھیں، جس طرح کہ ابھی میں نے شیخ رشید صاحب کی کتاب کی بات کی، دیکھیں ہمیں ایک ذمہ داری کا ثبوت ضرور دینا چاہیے ہر لیول پہ، ہمیں بھی اور آپ کو بھی. اور آپ تو خیر زیادہ ذمہ دار ہیں، ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب اگر شیخ رشید صاحب کی کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے، اس کا نہ میں نے مسودہ دیکھا ہے، تو اس پہ میں کوئی کامنٹ اگر کروں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ کتاب ابھی لانچ بھی نہیں ہوئی ہے. اسی طرح اگر عاصم باجوہ ان کے بارے میں کوئی خبریں آئی ہیں، لیکن خبریں تو کسی کے بارے میں بھی آ سکتی ہیں، تو اس وقت جو ہے نا تو ان کے بارے میں ان کو آپ ایک وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ایک وائلیشن کی ہے یا انہوں نے کوئی ایسی انفارمیشن چھپائی ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ a person is innocent till he is proven guilty. تو اس لحاظ سے آپ یقین رکھیں کہ وہ خود بھی ذمہ دار شخص ہیں، وہ خود بھی آ کے اپنے پوزیشن کو واضح کریں گے. بیکاز یہ اس طرح تو being in the public office آپ پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے عوام کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، چاہے آپ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوں کہ نہ ہوں. لیکن بینگ اے پبلک آفس ہولڈر آئی تھنک کہ یہ بنتا ہے. دیکھیں، پہلی بات آپ کی جو سی پیک کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جب سے کہ سی پیک کا ایک منصوبہ بنا ہے جس میں کہ پاکستان کے چائنا کے جو ایک درینہ تعلقات ہیں، ایک بڑے ہی مضبوط ترین تعلقات ہیں، اس پروجیکٹ کو جس میں کہ پاکستان کی خوشحالی منسلک ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، جو ہمارے ملک کے عوام خوشحال ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ سازشیں کرتے رہیں گے. یہ نہ پہلی سازش ہے نہ آخری ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں اور انشاءاللہ ابھی تک آپ ثابت قدم رہے ہیں. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سی پیک کے جہاں تک تعلق ہے اس کے معاملے میں کسی کی بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اور جو مڈل ایسٹ میں جو بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سی پیک پہ جو ہے ہم ہر ملک کو یہ سوورن ملک کو یہ اجازت ہے یا یہ وہ اس کی پریویلیج ہے کہ وہ فیصلے اپنی
نیشنل انٹرسٹ میں کرے. سی پیک کا پروجیکٹ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور ہم اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. دیکھیں نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے, اب دیکھیں یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو ہر صورت میں ادھر واپس آنا ہوگا, ان کو پہلے گرفتاری دینی ہوگی اور اس کے بعد ان کی ضمانت کی سوچا جا سکتا ہے. اب یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے, یہ قانون کا فیصلہ ہے. اگر ایک 3 مرتبہ وزیر اعظم جس کو الیکٹ کیا گیا ہے اور وہ اگر قانون سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے تو پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ وہ حکمران ہے جو کہ اپنے آپ کو, جو عام لوگ ہیں جو کہ ایک سائیکل چرا لے اس کے لیے ایک قانون ہے, اور اگر ایک اس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ رہا ہے. ہم نے دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے جیل کے اندر ہیں, کوریا ہو گیا, فرانس ہو گیا, برازیل ہو گیا, کتنے ممالک ہیں جس میں کہ تو آفس کا ہونا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی سزا تگنی ہونی چاہیے. ایک میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ عاصم باجوہ صاحب ملک کے حکمران نہیں رہے ہیں. عاصم باجوہ صاحب اپنا جب وہ کلیئر کر دیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. آپ ڈائیورٹ نہ کریں. دیکھیں جو غلط کام جو بھی کرتا ہے نا, آپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال ہے یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. دیکھیں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں, ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا, انہیں سوالات کے جواب دینے ہوں گے. اگر وہ سیاست کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں, ریسٹورانٹس میں چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ انہیں ایک قسم کی سی وی بھیجنے کی کوشش کی تھی کہ جی میں ہوں, میں ابھی بالکل فٹ ہوں. جب انہوں نے دیکھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ تو کافی انتشار کا شکار ہے, کئی گروپس بنے ہوئے ہیں, ان کے اپنے بھائی کس طرف کھینچ رہے ہیں, وہ کس طرف کھینچ رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حالات کچھ ہاتھ سے نکلتے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنی وہ بھیج دی کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ابھی جب یہ کورٹ کی ڈیسیجن آ گئی ہے تو ابھی پھر میں پوچھنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے کہ اب اس کے بارے میں ان کا اصولی موقف کیا ہے, کہ آیا وہ قانون کو بالا تر سمجھتے ہیں یا وہ شخصیت کو بالا تر سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میڈیا کے خاص طور پہ, میں مالکان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا, لیکن میں صحافیوں کے بارے میں ضرور اس بات سے متفق ہوں کہ جو جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بدقسمتی سے ابھی ہمارے پاس جب میں آیا اور اس کے بعد جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 1.15 بلین روپیز کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو وہ ہم نے پوری, اور اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو, بیکاز انہوں نے ہر کیبنٹ میں, میں آ کے بتاتا تھا کہ جی اس اتفاق آیا ہے کہ اگلے ہفتے 4 مسلسل ہفتے پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلا سوال ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے گئے ہیں. اور وہ جب بات کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے 1 ارب روپے کراس کر لیا. تو ابھی 1 ارب روپے اگر ہم نے دیے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کی جاب اس کو کٹ کیا جا رہا ہے, تنخواہوں کو کم کیا جا رہا ہے, اور کئی اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ 6 مہینے 10 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں, ہماری پوری ساری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے اور آپ سب کے ساتھ ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ایک ذریعہ معاش ہے. اور اس میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں, کچھ تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جس طرح ایک حکومت بھی کوئی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر طرف اور ہر جگہ, ابھی ہم نے پیٹرول کی پرائسز کو کم زیادہ نہ کر کے بنیادی طور پہ 17 ارب روپے کا ہم نے جو دھکا ہے وہ خود ہم نے لیا ہے. تو کوشش تو ہماری پوری یہ ہے, اور ہماری کچھ میٹنگز میری آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی بات چیت ہوئی ہے, تو اس سلسلے میں اسی ہفتے میں کچھ ملاقاتیں ہیں, کچھ میٹنگز ہیں, جس میں کہ اسی بنیادی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کی جو وہ ہے ویلفیئر ہے اس کو ہم کس طرح سے سیکیور کر سکیں اور کس طرح سے ہم ایک میکنزم بنائیں جس سے کہ
جو صحافی برادری ہے ان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کو ہم کس طرح سے اس میں کمی لا سکیں.